مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کو جانے والے ہیں، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والوں نے آ کر ان کو سمجھایا کہ آپ کا کوفہ کی طرف روانہ ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ سیدنا عبداللہ نے کہا کہ آپ عورتوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ بے وفا ہیں۔ اگر عورتیں اور بچے بھی آپ کے ساتھ ہوئے تو جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے روبرو قتل کیے گئے، اسی طرح آپ کے اہل و عیال کو بھی آپ کا قتل ہونا دیکھنا پڑے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں سب درست ہے، لیکن مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے 12,000 آدمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے روانگی کی تیاری کی۔ جب سامان سفر درست کیا اور مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کو جانے والے ہیں، تو سیدنا حسین سے محبت اور ہمدردی رکھنے والوں نے آ کر ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا اور سمجھایا کہ آپ کا کوفہ کی طرف روانہ ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن حارث نے آ کر عرض کیا کہ آپ کوفہ کا عزم ترک کر دیں، کیونکہ وہاں عبید اللہ بن زیاد حاکم عراق موجود ہے۔ کوفہ والے لالچی لوگ ہیں، بہت ممکن ہے کہ جن لوگوں نے بلایا ہے وہی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکلیں۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مکہ کو نہ چھوڑو اور خانہ کعبہ سے دوری اختیار نہ کرو۔ تمہارے والد محترم نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو ترجیح دی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوفہ والوں نے کس قسم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کو ہی شہید کر کے چھوڑا۔ تمہارے بھائی حسن کو بھی کوفیوں نے لوٹا، قتل کرنا چاہا، آخر زہر دے کر ہی مار ڈالا۔ اب تم کو ان پر ہرگز اعتبار نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کی بیعت اور کسی قسم کا کوئی بھروسہ کرنا چاہیے، نہ ان کے خطوط اور پیغامات قابل اعتماد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ باتیں سن کر سیدنا حسین نے فرمایا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں سب درست ہے، لیکن مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے، 12,000 آدمی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے شرفاء کوفہ کے 150 خطوط میرے پاس آ چکے ہیں۔ اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، میرا وہاں جانا ہی مناسب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سن کر کہا کہ اچھا، کم از کم اس ذی الحجہ کے مہینے کو ختم اور نئے سال کو شروع ہو لینے دو، پھر عزم سفر کر لینا۔ اب حج کے دن آ گئے ہیں، سارے جہان کے لوگ دور دور سے مکہ میں آ رہے ہیں اور آپ مکہ کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہو۔ لوگوں کو حج سے فارغ ہو کر واپس ہو لینے دو، پھر اگر ضروری سمجھتے ہو تو روانہ ہو جاؤ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب میں تاخیر نہیں کر سکتا، مجھ کو فوراً روانہ ہی ہو جانا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ عورتوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 12,000 شخص جبکہ تمہاری خلافت کے لیے بیعت کر چکے ہیں، تو ان کا فرض تھا کہ اول یزید کے عمل کو کوفہ سے نکال دیتے، خزانے پر قبضہ کرتے اور پھر آپ کو بلاتے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے عمل یعنی کوفے کے عمل کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ان کے پاس خزانہ بھی نہیں ہے اور عمل کو نکال دینے کی جرت بھی نہیں، تو یقیناً کوفہ کا عمل ان کو خوف دلا کر اور لالچ دے کر اپنے حسب منشا جب چاہے گا استعمال کر سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے یزید کی طرف سے میدان میں آئیں۔ ان حالات پر غور کرنے سے آپ کی جان کا خطرہ نظر آتا ہے۔ اگر عورتیں اور بچے بھی آپ کے ساتھ ہوئے تو جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے روبرو شہید کیے گئے، اسی طرح آپ کے اہل و عیال کو بھی آپ کا شہید ہونا دیکھنا پڑے گا، اور دشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر لونڈی غلام بننے کا اندیشہ رہے گا۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس کی اس بات کو بھی نہ مانا تو انہوں نے کہا کہ آپ اول یمن کے ملک میں جائیے، وہاں آپ کے بہت سے ہمدرد بھی موجود ہیں، وہاں پہاڑی سلسلے حفاظت کے لیے خوب کام آ سکتا ہے۔ آخر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے اور سیدنا حسین نے ان کے کسی مشورے کو بھی نہ مانا۔ آخر 3 ماہ ذی الحجہ 60 ہجری بروز دوشنبہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے اپنے اہل خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اسی تاریخ یعنی بروز دوشنبہ بتاریخ 3 ذی الحجہ کوفہ میں مسلم بن عقیل قتل کیے گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روانہ ہوئے، مقام تیم میں ایک قافلہ ملا جو یزید کے پاس عامل یمن کی طرف سے تحائف لے جا رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کو گرفتار کر لیا اور کچھ سامان اس قافلے سے لے کر آگے روانہ ہوئے۔
مکہ اور کوفہ کے درمیان مقام صفا میں عربی کے مشہور شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزوق جب کوفہ سے چلا تھا تو اس وقت تک عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ سیدنا حسین نے فرزوق سے کوفہ اور کوفیوں کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کی حمایت میں بلند نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنی دلیل راہ سے جو بصرہ کا ایک شخص تھا کہا کہ جس قدر جلد ممکن ہو ہم کو کوفہ میں پہنچاؤ تاکہ ہم عبید اللہ بن زیاد کے پہنچنے سے پہلے کوفہ میں داخل ہو جائیں، وہاں لوگ ہمارے سخت منتظر ہوں گے۔ اتفاقاً اسی روز عبید اللہ بن زیاد کے پاس یزید کا خط پہنچا تھا کہ اپنی حفاظت کرو، اور چونکہ سیدنا حسین مکہ سے روانہ ہو چکے ہوں گے لہٰذا ہر ایک راستے پر فوجیں متعین کر دو کہ ان کو کوفہ تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہر روز لوگ بیعت کرتے ہوں گے اور جماعت اب بہت زیادہ ہو چکی ہوگی، لیکن کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد ان کی گرفتاری یا قتل کے لیے فوجیں نامزد کر رہا تھا۔ مقام حاجر سے آپ نے قیس بن مسر کے ہاتھ اہل کوفہ کے پاس ایک خط بھیجا کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارے منتظر رہو۔ قیس قادسیہ میں پہنچے تھے کہ لشکر ابن زیاد کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے۔ ابن زیاد کے روبرو ماں خط پیش کیے گئے، اس نے قصر عمارت کے چھت پر چڑھا کر اوپر سے گرا دیا اور قیس گرتے ہی شہید ہو گئے۔ پھر اگلی منزل سے اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یکتر کو اسی طرح خط دے کر بھیجا، وہ بھی اسی طرح گرفتار ہو کر قصر عمارت سے گرا کر قتل کیے گئے۔ مقام سالبیہ میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید کر دیے گئے اور اب کوئی متنفذ کوفہ میں سیدنا حسین کا حمایتی نہیں ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی تمام قافلے پر مایوسی چھا گئی اور واپسی کا ارادہ ہوا، کیونکہ کوفہ کی طرف جانے میں قوی احتمال تھا کہ جو سلوک مسلم کے ساتھ ہوا ہے وہی اس قافلے کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز واپس نہیں ہونا چاہیے، اب تو ہم مسلم کا قصاص لیں گے ورنہ انہی کی طرح جان دے دیں گے۔ دوسرے یہ کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہے، ان کو جب کوفے والے دیکھیں گے تو ضرور ان کے شریک حال ہو جائیں گے اور ابن زیاد کو گرفتار کر لیں گے۔ اس قافلے میں کئی سو آدمی شامل تھے اور راستے میں لوگ شامل ہو کر ان کی تعداد دم بدم بڑھاتے جاتے تھے، لیکن سالبیہ میں اس خبر کو سن کر جب قافلہ آگے بڑھا تو دوسرے قبائل کے لوگ بھی بتدریج جدا ہونے شروع ہوئے، یہاں تک کہ خاص اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگ باقی رہ گئے، جن 80 کے قریب بیان کی جاتی ہے، بعض روایتوں میں 250 کے قریب بیان کی جاتی ہے۔